یسوع مسیح کے قدوس قادر عزت و حشمت و انعام یاب تمام بہن بھائیوں کو پاسٹر قمر چاند کی طرف سے سلام پہنچے۔ میں اس وقت جیروشلم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کلام کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آئیے کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہمیں بتایا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیز بہنوں بھائیوں، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند باتیں روزے کے تعلق سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں سے۔ یہ موضوع آج کمپلیٹ تو نہیں ہو سکتا اتنے ٹائم میں، لیکن چند باتیں ہم ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی انجیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور پھر 8ویں باب کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہے یسوع مسیح پہاڑ سے نیچے اترا۔ مطلب یہ ہوا کہ 5واں باب، 6واں باب اور 7واں باب جو پورا ہے اس کو پہاڑی واز کا نام دیا گیا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس پہاڑی پہ بیٹھ کر، ایک چھوٹے سے پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھ کر ایک بڑی بھیڑ کو تعلیم دی اور اپنے شاگردوں کو تعلیم دی۔ یوں تو بہت سی باتیں یسوع مسیح نے سکھائی، جن میں ایک خاص بات جو ہے وہ روزے کے تعلق سے بھی ہے۔ 6 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار ایک لفظ آتا ہے جس کو اجر کہا گیا ہے۔ اجر، اجر، وہ اپنا اجر پا چکے، وہ اپنا اجر پا چکے، تمہیں اجر اس طرح سے ملے گا۔ مطلب یہ کہ جب تمہارے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھاوے کے نہ ہو، اگر دکھاوے کے ہوئے تو تم اپنا اجر پا چکے، مطلب کہ خدا کی طرف سے کوئی اجر نہیں۔ جب تم خرائط کرتے ہو تو اپنے آگے نرسنگانہ بجواؤ، وہ اپنا اجر پا چکے، باپ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو دکھاوے کی دعا نہ کرو، ایسے لوگ اپنا اجر پا چکے، مطلب خدا کی طرف سے اجر نہیں ہے اس طریقے سے۔ اور اسی طرح سے پھر یسوع مسیح نے روزے کے تعلق سے بات کی ہے کہ تم لوگ روزہ کیسے رکھو گے تو اجر پاؤ گے، کیونکہ پرانے عہد میں جب ہم پڑھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں تو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ روزے کا جب لفظ ہم دیکھتے تو قضات کی کتاب میں پہلا لفظ ہمیں ملتا ہے۔ اس سے پہلے جب بنی اسرائیل کے لوگ روزہ رکھتے تھے تو اس روزے کو، اس سچویشن کو کیا نام دیا گیا تھا؟ اپنی جان کو دکھ دینا۔ احبار کی کتاب اس کا 16واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم لوگ اپنی جان کو دکھ دینا۔ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ ان کو دی گئی تھی کہ وہ ہر سال اسی طرح سے کیا کریں، اور یہ دائمی قانون تھا ان کے لیے کہ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن یہ قانون کیوں دیا گیا؟ کیوں اپنی جان کو دکھ دیں؟ کیوں وہ بھوکے رہیں؟ اس لیے کہ یہ گناہوں کی معافی کے لیے یہ وقت ہوتا تھا۔ وہ گناہوں کی معافی کے لیے قربانیاں دیتے تھے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے اور اپنے گناہوں پہ واویلا کرتے تھے، وہ اپنے گناہوں پہ ماتم کرتے تھے۔ یہ بات تھی۔ تو جب وہ لوگ اپنی جان کو دکھ دیتے تھے یا کوئی روزہ رکھتا تھا تو وہ اپنے سر میں خاک ڈالتا تھا، وہ خاک پہ بیٹھ جاتا تھا اور وہ اپنا منہ نہیں دھوتا تھا، ایون کہ وہ اپنے کپڑوں کو بھی پھاڑ دیتے تھے، ٹاٹ اوڑھ لیتے تھے۔ ان کی حالت بڑی بری ہوتی تھی، فزیکلی وہ گندے نظر آتے تھے، وہ فریش نظر نہیں آتے تھے۔ یہ ایک ان کا طریقہ تھا۔ اور جب کوئی شخص ایسی حالت میں ہوتا تھا کہ سر پہ خاک ہے اور خاک پہ بیٹھا ہے اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور منہ اداس ہے، چہرے پہ کوئی خوشی نہیں، تو وہ دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص روزے میں ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے بالکل اس کے الٹ بتایا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ان کو یہ کہا گیا اور وہ اپنی جان کو دکھ دیتے تھے، ایک دن مقرر تھا وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت میں کتنی پاور ہے۔ یسوع مسیح مصلوب ہوا، اس نے اپنا خون بہا دیا، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اس نے کفارہ دیا، اس نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیا۔
اور اس نے ہمارے گناہ مٹا دیے۔ اب کیا ہے؟ اب ہمیں خود اپنے سر پہ خاک نہیں ڈالنی، اب اپنے منہ کو کالا نہیں کرنا، راکھ ماتھے پہ نہیں لگانی، خاک ماتھے پہ نہیں لگانی، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے لہو کے وسیلہ سے، مصلوبیت کے سبب سے ہمارے گناہوں کو کیا کیا ہے؟ مٹا دیا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ وہ جہاں کے گناہوں کو، دنیا کے گناہوں کو مٹائے۔ اور یوحنا نبی نے بھی یہی کہا، اس نے کہا یہ ہے خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو اسی لیے یسوع مسیح نے اس طریقے کو کمپلیٹ کیا، اس کمی کو پورا کیا، اس کو چینج کیا کہ اب تمہاری صورت جو ہے وہ اس طرح کی نہ ہو۔ اب روزہ جو ہم رکھتے ہیں، ہم گناہوں کی معافی کے لیے نہیں رکھتے، اب ہم کسی مقصد کے لیے رکھتے ہیں، ہم خدا سے برکت چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کوئی مقصد رکھا ہے، اس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم روحانی ترقی کے لیے، خدا میں آگے بڑھنے کے لیے، ہم اور بھی بہت سے مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن گناہوں کی معافی کی جو بات ہے وہ یسوع مسیح نے مصلوب ہو کر ہمارے گناہوں کو اپنے لہو کے سبب سے مٹا ڈالا۔ آج جو یسوع مسیح کو شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور اس کی مصلوبیت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے جو طریقہ بتایا ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، وہ نہاتے تھے، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، خاک ڈالتے تھے، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، گندے کپڑے پہنتے تھے، اور اس طرح سے دیکھنے والے جانتے تھے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، وہ دکھاوے کی ساری باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تمہاری صورت اداس نہ ہو، تمہارا چہرہ بگڑا ہوا نہ ہو، تم اپنا منہ دھو کے رکھنا، اپنے سر میں تیل ڈالنا۔ تیل جو ہے یہ خوشحالی کا نشان ہے، یہ خوشی شادمانی کا نشان ہے۔ تیل لگانا جو ہے یہ قوت کا نشان ہے، اور یہ روح القدس کی پاور کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے اور خوشحالی کو پیش کرتا ہے۔ اور جب ہم منہ دھوتے ہیں تو ہم فریش نظر آتے ہیں، ہم خوش نظر آتے ہیں۔ جب ہم صاف کپڑے پہنتے ہیں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوش ہیں، اور ہم ہیں خوش کیونکہ ہمارے پاس خوشخبری ہے۔ یسوع مسیح کا کلام انجیل یعنی ہمارے پاس خوشخبری ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہ باتیں کہیں۔ ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں، سموئیل کی کتاب، دوسری کتاب، اور اس کا 12واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے۔ یہاں پر داؤد کا روزہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لکھا ہے 20ویں آیت، تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا۔ جب آپ اس کے سیاق اس بات کو پڑھتے ہیں، اس بات کو پیچھے سے پڑھتے ہیں، تو پیچھے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ زمین پر پڑا رہا، وہ نہایا نہیں، وہ فریش نہیں، وہ ماتم کرتا رہا۔ اس کا بیٹا بیمار تھا، وہ پریشان تھا، اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ وہ اس کا روزہ اسی طریقے کا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی۔ یسوع مسیح نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے روزہ رکھنے کا، اس سے پہلے کے واقعات اور بہت سے روزوں کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے پرانے عہد نامہ میں۔ میں سارے حوالے اس وقت نہیں دینا چاہتا، سارے واقعات بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں سموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی، اور خدا ان کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے روٹی کھائی۔ اب یہ دیکھیں، داؤد بھی اپنی جان کو دکھ دے رہا تھا۔ وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، وہ خاک پہ پڑا ہوا تھا، وہ راکھ پہ پڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ اداس تھا، اس کے کپڑے گندے تھے، اس کا منہ بگڑا ہوا تھا، وہ پریشانی کی حالت میں تھا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو پتہ چل گیا کہ خدا ان کی مرضی پوری ہو گئی ہے، اس کا بیٹا مر گیا ہے، تو اس کو معلوم ہوا، اور لکھا کہ پھر وہ اٹھا اور اس نے اپنے سر میں تیل لگایا اور غسل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جب وہ کھانے پینے کی حالت میں نہیں تھا، روزے کی حالت میں نہیں تھا، اس وقت تو اس نے تیل نہیں لگایا، وہ نہایا نہیں ہے، اس دوران اس نے اپنے آپ کو فریش نہیں کیا، اس نے روٹی نہیں کھائی، اس نے بعد میں یہ کیا ہے۔ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، وہ پہلے اس طرح کے کام کرتے تھے، وہ اپنی صورت بگاڑ کے رکھتے تھے، وہ گندے کپڑے یا پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے رکھتے تھے، وہ اپنے سر پہ خاک لگائے رکھتے تھے اور خاک پہ بیٹھتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس خاک کو دور کر دیا۔ یسوع مسیح نے
بالکل اس کے الٹ بات کی ہے. اس نے کہا اپنے سر میں کیا ڈال؟ تیل ڈال. اس نے یہ نہیں کہا اپنے سر میں خاک ڈال. سر میں ڈال لے، ماتھے پہ لگا لے، منہ پہ لگا لے، بات ایک ہی ہے. اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا کہ سر میں تیل ڈال. اس نے خاک کو پیچھے کر دیا. یسوع نے کہا اپنا منہ دھو، فریش ہو، تیری صورت اداس نہ ہو. جبکہ وہ اداس ہوتے تھے. اور پھر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا. وہ ساری باتیں دکھاوے کی تھیں، لیکن یسوع مسیح نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، جو اس نے ہمیں سکھایا ہے، جو بھی ہم نے پڑھا ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے، تو وہاں پر یسوع مسیح نے یہی ہمیں سکھایا ہے. چھٹے باب میں جو ہم نے بھی پڑھا ہے آپ کے سامنے، میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں. لکھا ہے تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اب اس دور میں اب جو ہم نے روزہ رکھنا ہے، اس کا بدلہ ہم نے خدا سے لینا ہے، آدمیوں سے نہیں. یسوع نے ہماری خاک دور کر دی. یسوع نے ہمارا بگاڑ پن دور کر دیا. اور یسوع نے کیا کہا کہ منہ دھو اور سر میں تیل ڈال. اس نے سارا طریقہ ہی چینج کر دیا ہے. اب ہمیں اس طرح سے روزہ رکھنا ہے، اور اس خاک سے اور گندے کپڑوں سے اور اداسی سے ہمیں نجات پانے کی ضرورت ہے. اور نجات یسوع مسیح کی باتوں میں ہے، یسوع مسیح کے لہو کے سبب سے ہے. خدا آپ کو برکت دے. سو اس طریقے کو یاد رکھیے گا کہ یسوع نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے روزہ رکھنا ہے، اور پھر اس کا اجر ہمیں باپ سے ملے گا. جو خاک ڈالتے تھے، جو گندے کپڑے پہنتے تھے، جو صورت کو اداس بناتے تھے، وہ اپنے گناہوں پہ ماتم کرتے تھے. لیکن ہمارے گناہ خدا کے برے یسوع نے اٹھا لیے ہیں. ہمیں گناہوں پہ ماتم کرنے کی ضرورت نہیں. روزہ ضرور رکھیں، کسی خاص مقصد کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، گھر کی برکت کے لیے، آپ جاب چاہتے ہیں اس کے لیے. لیکن روزے کا طریقہ جو یسوع نے بتایا ہے اس طریقے سے خدا آپ کو برکت دے. بہت شکریہ.